باقی بہت ساری مسلمانوں کے درمیان کچھ جنگی صورتحال بھی رہی، اگر تو آپ میں سے کسی کو ان کا جج بنایا جائے وہ اس صورت میں ضرور حق پہ مبنی فیصلہ کرے، لیکن اگر کسی کو یہ ذمہ داری نہ دی جائے تو وہ خود اس ذمہ داری میں نہ طبقے، وہ اسی چیز کو ہی لے کر بیٹھے کہ ٹھیک ہے ان سارے نزاعات کا جب حل کرنے کی ذمہ داری مجھے دی نہیں گئی تو میں اس میں کیوں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ لہذا میری نظر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی قابل احترام ہے۔ لہذا یہاں اس آیت مبارکہ میں میں آپ کو یہی سبق دے رہا تھا، رب کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا مانگا کریں۔ آج عجیب دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں آج ہم زندہ ہیں ہر چیز کا الا ماشاءاللہ معاوضہ ہوتا ہے۔ آج صحابہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی پیڈ ہوتی ہے، آج اگر اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہیں ہم وہ بھی پیڈ ہوتی ہے، لیکن قربان نہیں ان کے عظمتوں کے اوپر جانا چاہیے کہ اگر صحابہ کرام کو لیا جائے وہ اہل بیت اطہار کے اوپر محبتوں اور پیار کی وجہ سے جانیں قربان کرنے والے تھے، اور اگر اہل بیت کو لیا جائے تو وہ بھی صحابہ کرام کی قدردانی کرنے والے۔ میں اگلا کیونکہ پورا محرم کا ہمارا اسی موضوع کے اوپر ہمارا گزرتا ہے اور باقاعدہ 10 دن جو ہوتے ہیں ذکر اہل بیت اطہار کا الحمدللہ اعظم جامع مسجد سالانہ اہتمام کرتی ہے، تو اس لیے اس موضوع کو تو میں تفصیل کے ساتھ اسی موقع پر ہی بیان کروں گا، لیکن سرے دس آج آپ کے سامنے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات جل جلالہ نے ہمیں کیوں کچھ صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو پازیٹیو وے کی طرف لے جائیں۔ آج امت میں نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہر ایک کی نقائص ڈھونڈنا، یہ اللہ معاف فرمائے یہ کچھ ہمارا وتیرہ بنتا جا رہا ہے، لہذا اس چیز کو چھوڑیں، ہر ایک میں خوبی ڈھونڈیں، کمال ڈھونڈیں، جہاں تک کہ امت مسلمہ کے بعض معاملات میں کچھ جو نزاعات اور جنگوں کی صورتحال تھی اس کو انہی کے اوپر چھوڑ دیں، اس میں ہمیں کوئی منصف نہیں بنایا گیا، اس کی عدلیہ کی اور جج ہونے کی ذمہ داری ہماری اوپر نہیں ڈالی گئی، لہٰذا یہ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مومنین کا کینہ نہ پیدا کر، ان صاحبان ایمان کی محبت پیدا کر، پیار پیدا کر۔ اجنس مومنین تھے، پھر چلتے چلتے اب ہم مومن بیٹھے ہیں، یار اسی وقت کیا پیار کرنا چاہیے اور محبت کی باتیں کرنی چاہیے جب بندہ دنیا میں نہ رہے، اور جب زندہ ہے اس وقت اس کا منہ دیکھیں، اس وقت اس سے پیار کریں۔ یہ غلط بات ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا گیا اب اس کی چارپائی رکھوا کے اس کا منہ دیکھا جائے، اب بیرون ملک سے اس لیے ٹکٹ کرایا جائے کہ میں نے جا کر منہ دیکھنا ہے، اب منہ دیکھنے کی بجائے اپنے زندہ رشتہ داروں کا منہ دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھے۔ زندہ اپنے رشتہ داروں میں اگر اختلافات ہو جائیں ان مومنین سے سلو کی کوشش کریں، یہ الگ ایک سبجیکٹ ہے سلو کا، لہذا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کے حوالے سے ان 3 آیات کی تلاوت کی ہے، جس کا اختتامی جملہ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ بڑے مہربان اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ لہذا یہ 3 آیات صحابہ کرام کے لیے ایک بڑی جامع 3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ جناب عثمان غنی کی کیونکہ شہادت گزر چکی ہوگی 18 کو، اور انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پہ ہم چند باتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔